السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ میں ہوں حسنین چودھری۔ رجب بٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں۔ اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کے حوالے سے ایک تو ناجائز اسلحہ اور دوسرا شیئر کے حوالے سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو غیر قانونی شیئر جو گفٹ کیا گیا تھا اس حوالے سے گرفتار جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو گفٹ کرنے والے جو شخص ہیں میاں عمر ڈولا صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے شیئر ان کو جب گفٹ کیا تو کیا ان کے پاس ڈاکومنٹس تھے، نہیں تھے، کس طرح انہوں نے ایک شیئر جو ہے وہ ان کو گفٹ کر دیا۔ جی سر بتائیے گا، پہلے تو اس کا ڈاکومنٹیشن کا بتائیے گا۔ پہلے سب بھائیوں کو تو السلام علیکم۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈاکومنٹیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، الحمدللہ میرا ڈولا بریڈنگ فارم وائلڈ لائف کے اندر پچھلے 2021 سے رجسٹرڈ ہے، 4 سال ہو گئے، اور میری الحمدللہ تمام ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے۔ جو رہی رجب بٹ صاحب کے دینے والی پیپر کی بات، تو آپ نے دیکھا ہوگا سب نے کہ جب میں نے شادی پہ گفٹ کی دیا، وہ میرے سے مکالمہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ مجھے وہ تو نہیں کروائیں گے، اس کے ڈاکومنٹیشن کا سین ہے۔ اور میں سب کے سامنے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ سر یہ آپ فری ہو جاتے ہیں، میرے پاس وہ آئی ڈی کارڈ اپنا لے کے آئیے گا، میں آپ کو لیٹر بنا دیتا ہوں، اس میں تو کوئی ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب ایک چیز انسان نے کسی کو دینی ہو تو پھر اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس بات پہ ہمارے ابھی بات ہوئی ہے، اور یہ ان کی غالباً جمعے والے دن شادی ختم ہو رہی ہے، سیٹرڈے اور سنڈے چھٹی ہے، اور سنڈے دن والے دن کاروائی ہو گئی ہے، اور شادی کو بھی ایک دن ہی گزرا، ٹھیک ہے۔ اور اب میں جب یہ کاروائی ہوئی ہے تو مجھے صبح صبح کالز آئی ہیں، لیکن میرا نمبر بند تھا، کالز نہیں پتہ چلیں۔ پھر مجھے آ کے دوست نے اٹھایا کہ اس طرح نا معاملہ خراب ہو گیا، وائلڈ لائف نے ریڈ کیا۔ میں نے ادھر سے اٹھ کے تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد میں ادھر پہنچ گیا ہوں پولیس اسٹیشن میں۔ میں نے وہاں جا کے پیپر ان کے حوالے کیا، میں کہا یہ پیپر ہے، یہ ان کے پاس ہے، یہ ان کے نام کا میں نے لیٹر جاری کیا۔ تو وائلڈ لائف والوں نے ان کو دیکھ کے ان کی کاروائی روک دی، آگے کاروائی مزید نہیں کی، وہیں پہ انہوں نے سٹاپ کر دیا۔ اور ایف آئی آر کے اندر کہیں پہ بھی شیئر کا ذکر نہیں ہے، خالی ذکر کیا گیا، اور انہوں نے وائلڈ لائف نے ایف آئی آر نہیں دی، اس کے اندر کوئی دفعہ نہیں لگی نجائز شیئر رکھنے کی یا اس کے علاوہ۔ تو نہیں تو جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں ناجائز اسلحہ ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ خالی اسلحے کا ہے؟ آپ نجائز نہیں کہہ سکتے، اسلحہ کا انہوں نے وہ بھی پروسیجر میں لگایا ہوا ہے، وہ بھی ان کے پروسیجر میں لگے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید انشاءاللہ امید ہے کہ ہفتے ڈیڑھ تک ان کے وہ بھی کاغذات آ جائیں گے۔ ان کو یہ جو گفٹس ملے ہیں نا، ایسے جو بھی ایک دو ملے ہیں، ان کے کاغذات بننے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب میں نے یہ پہلے بھی ایک دو شوز میں کہا کہ جب آپ ایک گاڑی پرچیز کرتے ہیں، اس کا نمبر لگانے میں اور پیپر آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ یہ نہیں ہوتا کہ شو روم سے لے کے نکلیں اور اگلے ہی دن اس کو جا کے پیپر بھی کمپلیٹ کر لیں اور سرکاری چھٹی بھی ہو اور آگے پروسیجر شروع ہو جائے۔ ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو۔ ویسے گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ ہمارا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس پہ ورک کرتے ہوئے 3 4 5 دن ہو جاتے ہیں، پر عام شخص کے لیے کہتے ہیں جی اگلے دن ہی اس پہ کام ہو جانا چاہیے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسرا یہ اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ آپ کو ٹارگٹ کیا گیا یا رجب کو ٹارگٹ کیا جائے، اس کی کوئی مخالفت میں ایسے کیا جائے؟ ظاہری بات ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، اس کی مخالفت میں بھی ہو جاتا ہے، اس کو ٹارگٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یا سوشل میڈیا نے میرے ان باتوں کو بڑا سامنے واضح رکھ کے کہا کہ ناجائز شیئر اور کلیشن کوف دونوں الفاظ میں متضاد ہیں، دونوں الفاظ ہی غلط ہیں، دونوں چیزیں ہی نہیں برآمد ہوئی، نہ ناجائز شیئر برآمد ہوا ہے اور نہ ہی کلیشن کوف برآمد ہوئی ہے۔ وہاں پہ 223 کی رائفل برآمد ہوئی ہے جو این پی بی میں آتی ہے، ممنوع اسلحے پی بی بی کی نہیں ہے۔ پہلی جب یہ میڈیا نے خبر چلائی ہے نا، یہ خبر ہی غلط تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جب کورنگ شروع ہوئی ہے تو ان الزامات کو ختم کرتے گئے ہیں، لیکن اتنی دیر میں ساری میڈیا نے یہ دکھایا کہ شاید میں بہت بڑا گنہگار ہوں، شاید وہ بہت بڑا دہشت گرد ہے، دونوں میں پتہ نہیں کیا۔ اچھا، اس میں نامزد صرف آپ کو کیا گیا یا اس کو بھی کیا گیا؟ دونوں کو نامزد کیا گیا یا صرف رجب بٹ ہے؟ رجب بٹ ہی نظر آ رہا ہے ابھی تو، نامزد مجھے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر کسی نے یہ کیا ناجائز شیئر۔ پہلے اس بات کی تو تصدیق کی جائے کہ شیئر جائز تھا یا ناجائز تھا، بالکل رکھنے کی پرمیشن تھی یا نہیں تھی پرمیشن۔ کسی کو ڈاکومنٹیشن چیک کرنی ہے، مجھے کال کریں، آئیں چیک کریں، میرے کاغذ اگر کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ کہیں جی بھائی آپ کے کاغذ کمپلیٹ نہیں ہے۔ پھر کئی سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے انٹرویوز میں کہا کہ آپ نے کوئی 2 4 دن پہلے ڈاکومنٹیشن کی ہے، یہ ہونے کے بعد کی ہے۔
اگر کسی کو فرق محسوس ہو رہا ہے میرے سے 2021 سے لے کے 2024 تک کی آ کے میرے سے ڈاکومنٹیشن چیک کر سکتا ہے. اگر اس کے اندر کوئی بھی کوئی کہے کہ یار یہ گورنمنٹ کے اس پیپر میں بھی کمی ہے تو پھر میں اس کا گنہگار ہوں. اچھا شادی پہ آپ نے جانا تھا تو گفٹ اچانک تھا یا کوئی پلان تھا یا اس سے کوئی بات؟ اچانک پلان ہوا ایک دن پہلے. اگر پہلے ہوتا تو شاید ہم اس میں کوئی چینجنگ کر کے یا لیٹر اس کا جو تمام ہے ڈاکومنٹیشن آئی ڈی کارڈ منگوا کے پوری کمپلیٹ کی ہوتی, لیکن ہمارا اچانک پروگرام بنا تو ہم نے اس پہ کیا. تو یہ تو پلان نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپ کا بھی کوئی ایسا ہو اس کو کوئی شک سمجھا جائے یا لوگ جیسے سوچ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے شیئر دیا گیا اچانک اور خود پکڑوایا گیا؟ یہ انسان وہ کرتا ہے جس کو شہرت چاہیے ہو یا ایسا معاملہ ہو, تو یا ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں. الحمدللہ اس سے پہلے میں اپنے 50 نجی چینلز کو اپنے انٹرویو دے چکا ہوں. مجھے کافی حد تک لوگ مجھے جانتے ہیں, تو مجھے کسی کی عزت کو خراب کر کے عزت کمانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی شریف آدمی کی عزت خراب کریں اور عزت کمائی جا سکے. ایسے عزتیں خریدی نہیں جاتی, ایسے کام کیے نہیں جاتے, اور نہ ہمارا معاشرہ یہ بات. رجب بٹ سے کب سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا تھوڑی دیر سے تھا, آپ کہہ لیں کہ 1 ماہ کے قریب راؤنڈ اباؤٹ. باقی میرے دونوں دوستوں کا کافی پرانا تعلق ہے, کافی اچھی سلام دعا ہے, اور ہم تینوں نے بیٹھ کے ایسے پروگرام مینیج کیا کہ ایسے گفٹ کیا جائے. تو اتنے تھوڑے تعلق میں اور اتنا مہنگا گفٹ کیسے, اتنے پیسے؟ ظاہری بات ہے کوئی 7-8 لاکھ 10 لاکھ کا تو ہوگا. ایک تو بات ہے سب کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ تحفے کی قیمت نہیں ہوتی. دوسری بات ہے کہ مجھے شروع سے شوق ہے. اس بندے کو میں نے ویڈیوز میں دیکھا, ویسے دیکھا, مجھے کافی اس پر اچھی لگتی ہیں. یہ آپ یہ نہ دیکھیں کسی کے ساتھ کتنی دیر کا تعلق, آپ دیکھیں اس کے ساتھ آپ کا تعلق اور لگاؤ کیسا ہے. آپ اس کی بنا پہ ہی کسی کو چیز دیتے ہیں. آپ کا کئی لوگوں کے ساتھ سالوں سال کا تعلق ہوتا ہے, لیکن آپ کے ساتھ وہ ریلیشن نہیں قائم ہو سکتا. ٹھیک ہے, کئیوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزرا ہوتا ہے, اچھی سلام دعا ہوتی ہے, اچھا تعلق ہوتا ہے, جسے ہم کہہ لیں کہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ ایک دوسرے کو بندہ جان لیتا ہے یا اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. تو ابھی شیر کی کیا کسٹڈی تو اب وائلڈ لائف کے پاس ہے, تو آپ کا اگر نامزد بھی نہیں ہے, پرچہ بھی نہیں ہے, تو پھر واپس کیوں نہیں ملا؟ واپس اس لیے نہیں بنا کہ آپ دیکھیں اس ایف آئی آر کے اندر اس کا ذکر کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب پولیس کی ایف آئی آر کے اندر کسی بھی چیز کا ذکر کر دیا جائے گا, خواہ وہ ایک موبائل ہو یا موٹر سائیکل, اس کا اس پرچے میں کوئی لین دین نہ ہو, لیکن اگر اس کا ایف آئی آر میں ذکر ہو جائے تو آپ کو پھر سپرداری ہی لینی پڑتی ہے. اس کے بغیر وہ چیز آپ کو واپسی نہیں ہوتی. سپرداری کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا, وہ آپ کو پتہ ہوگا سردیوں کی چھٹیاں آ گئی ہیں, اس کی وجہ سے پینڈنگ ہو گیا. انشاءاللہ سردیوں کی چھٹیوں کے فوراً بعد پہلی ہیئرنگ ہی ہماری ہے, انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ اس ڈیٹ پہ جائیں گے, اور امید کرتا ہوں کہ ایک پہلی ہی ڈیٹ پہ ہمارا کلیئر ہو جائے گا. اچھا, آپ کا صرف فارمنگ ہی کرتے ہیں یا کوئی اور بھی بزنس ہے؟ کیا کاروبار, کیا پروفیشن کیا ہے؟ میرا اور بھی بزنس ہے, میرا ریسٹورنٹ بھی ہے, میرا رینٹی کار کا بھی کام ہے, اور فارمنگ تو آپ ایسے کہہ لیں میرا بریڈنگ فارم ہے, وہ میں نے اپنے شوق کے لیے بنایا. وہاں پہ سیل پرچیز میں نے نہ ہونے کے برابر کی ہوئی ہے, اور اگر کی بھی ہے تو بہت کم. وہاں پہ میں نے جتنے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ میں نے اپنے شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں. مجھے شوق ہے, میں نے خالی ادھر شیر نہیں رکھے, میں نے بڑے نیابی ہرن بھی رکھے ہوئے ہیں, میں نے پرندے بھی رکھے ہوئے ہیں, میں نے کافی ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, برڈز بھی کافی رکھے ہوئے ہیں, تو ایسی کئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اچھا, اور مطلب آپ سیل پرچیز نہیں کرتے, اس کا مطلب اور گفٹ کس کس کو دیا, اور شیر دیا کسی کو؟ ہاں جی, کئیوں کو دیے ہوں گے. یہ تو اگر ان میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو کوئی مجھے اٹھ کے کہے. اس کے علاوہ بھی کوئی بندہ آج تک اس بات کو تذکرہ کرے کہ ہم ایسے گئے ہیں یا ایسا ہمارا کوئی معاملہ ہوا. مجھے 4-5 سال ہو گئے ہیں اس فارم کو, ویسے مجھے شیر رکھے 17 سال ہو گئے, آج تک کوئی بندہ بتایا کہ وائلڈ لائف کے خلاف یا وائلڈ لائف کے ساتھ مل کے کوئی کاروائی کی ہو, یا ایسا کوئی بھی زندگی کا میرا معاملہ ہو, تو پھر بندہ کہتا بھی ہے کہ یار آپ کا شروع سے کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, یا ایسی کوئی بات ہے. دوسری بات, میں نے کئی آپ کے ویڈیوز کے چینلز کے مطابق یہ بات کے ذریعے یہ بات کہی ہے, اگر کسی بندے کو تھوڑا سا بھی ردی بھر بھی ہم پہ شک ہے یا ایسی کوئی بات کرتا ہے, میں ہوں, میرا دوست علی لجپال رینٹے کار والا ہے, اسد لائر ہے, اگر ہمارے تینوں کے اندر کوئی بھی اس پورے واقعے کے اندر 1% بھی گلٹی ہو, میں تینوں کی پروفنگ کے ساتھ, ہمارے تینوں میں سے کسی کی بھی ایک کا پروف لے آئیں 1% پروف کے ساتھ کہ بھائی یہ آپ کا پروف ہے, وائلڈ لائف سے پتہ کروائیں, ان سے حلف اٹھوائیں کہ ہمارا کسی کردار ہو, اور کسی سے پوچھیں, جتنی کاروائی ہے پولیس والوں سے پوچھیں, اگر ہمارا 1% بھی کردار ہو
اس بندے کے لیے 10 لاکھ روپے کا انعام ہے۔ نہیں تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ رجب بٹ کی طرف سے کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ رجب بٹ صاحب میں میری ابھی بات چیت نہیں ہوئی کچھ، وہ اپنے شادی کے بعد ان معاملات میں بزی تھے اور میں 1-2 دن کورٹ کچہری میں اس معاملات میں بزی تھا، تو ہماری بات نہیں اس بارے میں ہوئی۔ انشاءاللہ جب کبھی بیٹھیں گے اس بارے میں بات کلیئرلی کریں گے یہ معاملہ کیوں کس طرح ہوا، لیکن اس کردار کے اندر اگر کسی کو بھی کوئی معاملہ ہے تو ہمارے سے فیس ٹو فیس آ کے پوچھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، ہم لوگوں کے لیے حاضر ہیں، جب مرضی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس سپرداری کروا کے شیئر آپ اپنے پاس رکھیں گے کہ دوبارہ ان کو؟ نہیں جی، وہ شیئر میرے پاس رکھنا بنتا ہی نہیں، وہ تو ہم نے گفٹ کر دیا، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کلیئر کر کے جلد سے جلد جس کا ہے اس تک پہنچائیں۔ یہ رجب بٹ کا شیئر تھا، یہ اسی کو دینا ہے اور اسی کی ہی مانت ہے ہمارے پاس۔ نہیں تو اس نے پھر کیوں سپرداری اپلائی نہیں کی؟ وہ نام تو آپ نے ان کے کر دیا، لیٹر تو ان کے نام کا، شیئر تو پھر ملکیت ان کی میں آ گیا، تو آپ کیسے کر رہے ہیں؟ چلیں وہ کیونکہ فارمنگ میری ہے، بریڈنگ فارم کا لائسنس میرا ہے، اگر ان کو کلیئرنیس دے رہے ہیں تو مجھے تو دینی چاہیے، کسی ایک کو تو دیں، کسی ایک کو تو مانیں کہ یار یہ اس کا مالک ہے، اس کا آنر ہے، کسی ایک کو تو تسلیم کریں۔ یعنی ابھی تک کوئی کلیئر نہیں ہے کہ کون مالک ہے؟ وہ ان کی گورنمنٹ کے مطابق، اچھا، ان کا وہ پیپر پورے نہیں کر رہے، ہمارے پیپر مان نہیں رہے۔ تو وائلڈ لائف نے آپ کو کیا کہا؟ وائلڈ لائف تو ابھی چل رہا ہے اس کا سلسلہ، انشاءاللہ امید ہے، میں نے کہا پہلی ہیئرنگ میں، اسی لیے تو ہم اسی امید پہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ پھر بھی پیپر کمپلیٹ ہے، ہم پہلی ہیئرنگ میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔